کلام فرید، لیکن ترجمہ کس کے کلام کا ہے؟ ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم آنکھیوں اتمیں مٹھڑی نیت جان بلبو الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دعوت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی روحانی مسند چینل پر خصوصی پروگرام روحانی دستک کے چوتھے ایپیسوڈ کے اندر حاضر خدمت ہوں۔ آج الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد گرامی ولی کامل صوفی باصفا حکیم میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے صوفی عبد الرحمن گل ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ذرا نوازی، آپ نے اتنے دور کا سفر کیا اور یہاں تشریف لائے، اور میں بتاتا چلوں کہ صوفی عبد الرحمن صاحب ہمارے بابا جی کے بہت ہی پیارے شہزادے اور بھتیجے ہیں، اور بابا جی صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو والد گرامی ہیں صوفی سلطان گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی آپ کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور بڑی آپ سے عقیدت رکھا کرتے تھے، آپ کا ذکر آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں عبد الرحمن کے چہرے میں اپنے چھوٹے بھائی صوفی سلطان گل کو دیکھتا ہوں، اور صوفی سلطان گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صوفی عبد الرحمن بھائی کے والد گرامی ہیں، ان کے متعلق بابا جی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صوفی سلطان گل کو بڑا نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ مادر زاد ولی پیدا فرمایا ہے۔ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بھائی مادر زاد ولی تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی آپ پر کرم نوازی فرمائی، اور سلسلہ چشت کی ایک نسبت خاص آپ کو حاصل تھی، اور چشتیہ سلسلے کا آپ کو فیض تھا، اور آپ کے والد گرامی جو تھے پردہ فرما گئے عبد الرحمن بھائی سے ہم ضرور ان کے متعلق بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کن سے بیعت کی، اور سلسلے کے اندر کن سے نسبت تھی، اور کیا معاملات رہے۔ اور آج کا یہ ہمارا خاص خصوصی پروگرام بزرگوں کے حوالے سے ہی رہے گا، اور بزرگوں کا ذکر ہوگا، بزرگوں کا تذکرہ ہوگا، بابا جی کی بات ہوگی، اور صوفی عبد الرحمن بھائی سے بابا جی کا معاملہ رہا، کس طرح کرا، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اور آج ہم نے ایک اور ٹاپک خصوصی طور پر رکھا ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ صاحب تاج صاحب معراج حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
ذکر خیر بھی کریں گے، آپ کا تذکرہ بھی کریں گے، اور آپ سے نسبت رکھنے والے ایک درود شریف درود تاج کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ گفتگو ہوگی کہ اس کی برکات کیا ہے، درود تاج پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں صوفی عبد الرحمن بھائی سے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عبد الرحمن بھائی ماشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئے لاہور سے، اور بابا جی کے ساتھ ایک آپ کا الگ ہی رنگ تھا۔ جی جی ہم اکثر دیکھا کرتے تھے کہ بابا جی جب آپ آتے تھے لاہور سے تو بابا جی کا چہرہ ایک الگ طریقے سے کھل جاتا تھا، اور بابا جی اس وقت جو نشستیں ہوا کرتی تھی آپ کے ساتھ وہ بڑی عجیب نشستیں ہوتی تھی، اور اس نشستوں کے سحر کو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو بابا جی کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے۔ بابا جی کمال ہیں، وہ میرے ساتھ محبت کی وجہ میرے والد صاحب، حقیقت کہ میرے والد صاحب جو چشتیہ سلسلے سے تعلق تھا، تو وہ بس ان کے ساتھ جو محبت تھی نا، ان کے جانے کے بعد وہ بابا جی نے وہ ان کی جو میں محسوس کرتا ہوں نا کہ وہ جو والد صاحب کی کمی تو ہوتی ہے، لیکن وہ گاہے بگاہے میرے ساتھ اس طرح رابطے میں رہتے تھے کہ وہ مجھے کمی یا وہ مجھے جو محسوس نہ ہو، کچھ اس طرح پریشانی نہ ہو۔ جو ان کی محبت تھی نا وہ میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ بابا جی کمال جو میرے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ خصوصی محبت تھی، بس میں اتنا کہوں گا، اور وہ ان کی شفقت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن بس ان کی شفقت تھی اور شفقت ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو یہ میرے لیے، میں اس کے متعلق الفاظ نہیں ہے جو وہ محبت کرتے تھے نا، اور جو محبت کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور محسوس کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی محسوس کرتے تھے، ابھی محسوس کرتے ہیں، اور جو جتنے بھی دوست ہیں ان کے چاہنے والے یا میرے چاہنے والے، وہ ابھی بھی عرصہ، یہ زندگی رہے تو 100 سال بھی گزر جائیں گے نا، تو یہ ایسے ہی، یہ اصل میں یہ حقیقی محبت ہوتی ہے نا، اسی کو لمٹ یا ٹائم فریم یا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ یہ ہے کہ یہ بس یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی کیفیات جو ہے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اب وہ ہم دیکھیے بابا جی کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں، پردہ کرنے کے بعد بھی آپ سے جتنے بھی والہانہ عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ آج بھی بابا جی کو محسوس کرتے ہیں، ان کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں عبد الرحمن بھائی ہمارے مفتی اسماعیل صاحب، انہوں نے جو ہے کال کی، میسج کیا مجھے اور کہا کہ کامران بھائی میں آپ کو جو ہے نا آج بابا جی کا حوالے سے ایک معاملہ ہوا ہے، تو وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کیا معاملہ ہوا؟ بولے کامران صاحب کم و بیش 5 سال قبل بابا جی نے مجھے ایک بشارت دی تھی۔ میں نے اپنا خواب بابا جی کو ذکر کیا اور کہا کہ بابا جی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو بابا جی نے اس خواب کی تعبیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ مفتی صاحب ہم ہوں نہ ہوں، لیکن یہ خواب اس صورت کے اندر پورا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ 5 سال پہلے بتایا؟ جی ہاں 5 سال پہلے بتایا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ دین اور دنیا کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ خلق کو اس سے پہنچائے گا، یعنی خلق کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا آپ کو۔ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جو ہے وہ بچوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ہمارے کوئی آگے سلسلہ نہیں تھا کہ آگے سلسلہ بڑھائیں گے ہم بچوں کے حوالے سے، لیکن اب جا کے 5 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی ولادت کی، اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس بیٹے کی ولادت سے قبل ہی کچھ بشارتیں جو ہے وہ آنا شروع ہوئیں۔ فرماتے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہے ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، وہ خواب میں تشریف لائی اور کہنے لگی کہ
اے اللہ کے دوست کی ماں تو آج کیسی ہے. سبحان اللہ. تو والدہ نے جب اس طرح کا معاملہ کیا تو بیٹی نے کہا کہ امی آج آپ اس طرح مجھے جو ہے کیوں جو ہے پکار رہی ہیں. بلکہ مجھے یاد آتا ہے ایک لفظ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے امیر اہل سنت کی ماں. سبحان اللہ. تو کہا کہ آپ نے مجھے امیر اہل سنت کی ماں کیوں کہا؟ تو کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، آسمانوں کے اندر اس بچے کے حوالے سے اور تیرے حوالے سے یہی تذکرہ ہو رہا ہے سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایک بچہ عطا کرے گا کہ جو اہل سنت کا امیر ہوگا اور اس سے خلق فیضیاب ہوگی، خلق فائدہ اٹھائے گی اور دین کو اس سے فائدہ پہنچے گا اس بچے سے. تو اس کے علاوہ بھی اور بشارتوں کا معاملہ ہوا اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی کی اور اس بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو میں نے پھر مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب انشاءاللہ ضرور اس بچے کی زیارت کے لیے بھی ہم آئیں گے اور آپ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں. تو یہ بابا جی کی کرم نوازیوں کا سلسلہ آج بھی، اور آج بھی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کامران بھائی جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو بابا جی تشریف لے آتے ہیں اور وہ مسئلہ ہمارا ٹل جاتا ہے، معاملات جو ہے وہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو بابا جی سے محبت کرنے والوں کی محبت کے ثمرات وہ لوگ آج بھی پا رہے ہیں. اور ہمارا تو الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ صرف پردہ کرتے ہیں، باقی وہ پوری اپنے شان و شوکت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اچھا عبدالرحمن بھائی ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کے والد گرامی تھے ان کا جو ہے وہ سلسلہ کس طرح تھا اور کن بزرگ سے رہا ہے؟ جی وہ سلسلہ ہمارے چشتیاں، ہمارا ننیال ہے. اچھا. اور میرے والد صاحب کا ننیال بھی چشتی ہیں. اچھا. چشتیاں شریف. صحیح. چشتیاں شریف میں بزرگ ہیں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اولاد میں سے تھے خواجہ، اولاد میں سے ہیں خواجہ نور جہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پردہ کر گئے ماشاءاللہ. اور ان کے جو مرید خاص سے مرید تھے وہ رانا صوفی اصغر علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی پردہ کر گئے. وہ میرے والد صاحب کے پیر و مرشد. واہ. تو میرے والد صاحب یہ تو ہمارے چشتیاں میں ہمارا جو گاؤں ہے وہ 43 فتح وہ کہتے ہیں نہر کے حوالے سے وہ مشہور ہے. تو وہاں پہ یہ انہوں نے صوفی اصغر علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وہ گودڑی سی ہوتی ہے جو پٹسن کی بوری نہیں ہوتی، وہ اس طرح باندھی ہونی، علاقے میں پھرنا. میرے تایا ابا جانا صوفی بلال صاحب، تو ان سے سب سے پہلی ملاقات ان سے، پھر انہوں نے ان کے پیچھے جانا کرتے کرتے پھر میرے والد صاحب کا تعلق بنا. گاؤں میں آنا جانا رہتا تھا، تو پھر وہ ان کے مرید ہوئے میرے والد صاحب. بڑے بڑے کمالات ان کے تھے. تو جو ہے نا وہ پھر میرے والد صاحب ان کے مرید ہوئے صوفی اصغر علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو چشتیہ سلسلے میں تھے میرے والد صاحب. تو اللہ کا فضل شروع سے تھا والد صاحب پہ کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ دادا جان یا بزرگوں کے ساتھ جانا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ، تو بڑے بڑے بزرگ جو ہے نا میرے والد صاحب 4 سال کے تھے یا 3 سال کے تھے، تو انہوں نے ہاتھ چومنے بچوں کے ان کے کہ بچہ ہے یہ، بس وہ اللہ کا فضل تھا. واللہ علم اس میں کیا حقیقت ہے، کیونکہ کوئی بھی کمالات کوئی بھی چیز ہوتی ہے، بابا جی کی بات کریں کسی کی بھی، اللہ کے فضل اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے بغیر نہیں ہوتا. بے شک. اور میں دیکھیں والد صاحب چلے گئے ہیں، اگر کوئی غلط بات کرے گا نا تو اس کا عذاب یا اس کی برائی کا مجھے پتہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کو کبھی نہیں دیکھا کہ آقا کریم خاتم النبیین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اور میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے یا پانی نہ آئے، وہ جو آنسو کا پانی ہوتا ہے نا، یہ میں نے نہیں دیکھا. میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، اور اس جان میں بھی اور اگلے جان بھی. اور وہ بزرگوں کی شفقت اور اللہ پاک کا فضل، کہ اللہ پاک کے فضل اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں. اگر اس کے دائرے سے ہٹ کے کریں گے تو وہ تو ہے ہی نہیں نا، اور جو اس کے دائرے میں ہے وہ سارا کچھ ہے. تو یہ بابا جی کمال جو ہے میرے تایا ابا جان ان کی جو بات ہو رہی ہے، ان کا جو سلسلہ ہے وہ میری دادی می سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سید عبدالمالک شاہ صاحب کے وہ مریدین میں سے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے سب.
سبحان اللہ. اور ہم بھی موجیں کر رہے ہیں, ہائے. اور اللہ کرے ہماری نسلیں بھی موجیں کریں. صحیح بات ہے. تو یہ ہے بس, یہ مگر سادہ سی بات ہے. صحیح بات ہے. نہیں یہ دیکھیے, یہ عشق اور محبت کی ایک دلیل ہے. اور بابا جی کا معاملہ بھی میں نے یہ اکثر میں دیکھا کرتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو آپ کے کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی. اور اسی طریقے سے خاص طور پر نعت کے حوالے سے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوا کرتی تھی تو اس میں ادب اور آداب کا بڑا لحاظ رکھا کرتی تھی. میں معذرت, جی درود پاک کے حوالے سے بھی جی بابا جی یا میں چودھری افضل صاحب جو گوڑے شال اور جن کے پاس جا کے میں بیٹھتا ہوں, درود پاک یا نعت پاک کے حوالے سے ادب و آداب کا نہایت قسم کا وہ کہتے ہیں کہ اس میں اہتمام. ہاں, کیونکہ ہمارا آج کا سلسلہ جو ہے جی جی وہ درود پاک کے حوالے سے ہے. اور یہ بات ہے کہ یہ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ اوکھے پینڈے پا ملا. اب ہم ہمیں یار کی بات سنائیں جس کی وجہ سے یہ ساری عزتیں ہیں. بے شک. یہ خاتم النبی یہ آقا کی وجہ سے ساری عزتیں ہماری. بے شک. تو ان کی اب بات کریں, ابھی ہم نے بہت ٹائم ادھر ادھر کر لیا. ٹھیک ہے, صحیح. اصل میں دیکھیے ان یاروں تک پہنچانے والے بھی یہی یار بس بس یہی بات ہے اصل میں, یہی ہے نا. لیکن اصل تو وہی ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے معاملے میں سبحان بڑا ہی ادب اور احترام کا معاملہ یہ بزرگوں کا رہا ہے, اور انہوں نے گاہے بگاہے اس کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے. حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان آداب کے حوالے سے, ذکر کے آداب اور کے حوالے سے تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بھائی جان لو کہ جو عبادت ادب سے خالی ہو اس کا نفع بہت کم ہوتا ہے. اور اس بات پر مشائخ کا اتفاق ہے کہ بندہ اپنی عبادت کی وجہ سے حصول ثواب اور دخول جنت تک پہنچتا ہے, لیکن بارگاہ خداوندی کی حاضری اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب اس عبادت میں ادب شامل ہو. اور یہ بات معلوم ہے کہ صوفیہ کرام کا مقصود خاص طور پر بارگاہ الہی کی حاضری اور قرب ہے, اور کسی حجاب کے بغیر اس کے حضور میں پہنچنا ہے. جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو وہ جانور کے چارے کا حکم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, انا جلیس من ذکرنی, کہ میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے, حدیث قدسی ہے کہ میں اس بندے کا ہم نشین ہوں. رب کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کا ہم نشین ہوں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی سے مراد یہ ہے کہ بندے کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب عز و جل کے سامنے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے جب تک بندہ اس حاضری میں ہوتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوتا ہے. جب اس حاضری سے غائب ہو جائے تو ہم نشینی سے نکل جاتا ہے. اس بات کو آپ فرماتے کہ سمجھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری زمین و آسمان کے کسی مخصوص مقام میں نہیں ہوتی جس طرح وہم کیا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان کے گھیرے میں نہیں آتا, وہ اس بات سے بہت بلند و بالا اور برتر ہے, بڑا ہے. بندہ الفاظ کے ساتھ ذکر خداوندی میں مسلسل مشغول رہتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے, اور یہاں پردے کھلتے ہیں, کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کا اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے, اور زبانی ذکر اس کا وسیلہ ہے. جب شہود یعنی حاضری کا حصول پایا جاتا ہے تو وہ زبان کے ساتھ ذکر سے حاضری کی طلب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بس وہ لفظ کے ساتھ ذکر وہاں کرتا ہے جہاں اس سلسلے میں اس کی اقتدا کی جائے, اس کے علاوہ نہیں, کیونکہ بارگاہ خداوندی
عز و جل کی حاضری حیرانگی اور خاموشی کی حاضری ہوتی ہے، اور صوفیہ کرام رحمہم اللہ کی ذکر کی حاضری اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے پر دربار رسالت کی حاضری، وہ خاموشی کی ہوتی ہے، وہ پوشیدگی کی ہوتی ہے، اس میں شور شرابہ نہیں ہوتا، اس میں تو بس اندر سے گم ہو کر اس بارگاہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اس بارگاہ تک پہنچنے کے کچھ آداب بزرگان طریقت رحمہم اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 20 آداب ہیں ذکر کے، اور ذکر اللہ ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہو۔ اگر کوئی بندہ ان 20 آداب کو ملحوظ خاطر رکھے تو پھر کوئی بھی حجاب اسے بارگاہ الہ تک یا حضور کی بارگاہ تک پہنچنے میں حائل نہیں رہتا، وہ تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ وہ 20 آداب کون ہیں، کون کون سے ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے۔